خواتین و حضرات، سیاست کے ابھرتے ہوئے منظرنامے پر ہماری فکر انگیز بحث میں خوش آمدید۔ آج ہم بیانیہ، مفاہمت اور سیاسی جماعتوں کو جو چیلنج درپیش ہیں، جو کہ بدلتے ہوئے لہروں کے تناظر میں تلاش کر رہے ہیں۔ حالیہ برسوں میں سیاسی لغت نے بیانیہ اور ایک صفحہ جیسی نئی اصطلاحات کا ظہور کیا ہے۔ یہ الفاظ روایتی منشوروں اور نظریات کی جگہ لے کر عصری سیاست کا لازمی جزو بن چکے ہیں۔ بیانیہ کی طاقت نے خود کو افہام و تفہیم، مفاہمت اور یہاں تک کہ خاموشی کی قوت کے طور پر ظاہر کیا ہے۔ لیکن سیاسی منظرنامے میں اس تبدیلی کو کس چیز نے جنم دیا؟ جب نواز شریف کو عدلیہ، اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا تو اس نے پہلی بار نون لیگ کی صفوں میں "مجھے کیوں نکالا" کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ گونجا۔ سویلین بالادستی اور ووٹ کو عزت دو جیسے نعرے گونجتے رہے، جس نے میڈیا اور سول سوسائٹی کو مسحور کر دیا، جنہیں جمہوریت عزیز ہے۔ یہ الفاظ سیاسی فیشن بن گئے، یہاں تک کہ ان لوگوں میں بھی جنہوں نے مارشل لا کا سامنا کیا۔ تاہم اس بیانیے کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، خاص طور پر پنجاب سے باہر، جہاں اس طرح کے بیانات کی سابقہ مثالیں سیاسی جماعتوں کے لیے سزا کا باعث بنی۔ انتخابی عمل پر جنرل فیض کے اثر و رسوخ کو میاں نواز شریف کے دلیرانہ چیلنج اور جرنیلی روڈ پر جنرل باجوہ کے گھر کے سامنے ان کے تصادم نے ہلچل مچا دی۔ جماعت کے کچھ ارکان اپنے چہرے ڈھانپ کر پیچھے ہٹ گئے، جبکہ دیگر گلی سے باہر نکل گئے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے بھی تشویش کا اظہار کیا، نون لیگ کے صدر نے افسوس کا اظہار کیا۔ وہ انقلاب جو جی ٹی روڈ پر پکتا ہوا نظر آ رہا تھا وہ مختصر وقت کے لیے تھا۔ بیانیہ اور مصلحت کا ترازو جنرل باجوہ کے حق میں نکلا، مزاحمتی سیاست کے خاتمے اور مفاہمتی سیاست کی آمد کا نشان۔ اس طرز کو مختلف جماعتوں میں دہرایا گیا، جس میں سمجھوتوں کو مفاہمتی سیاست کا نام دیا گیا۔ لوگوں نے حکایات کے بہاؤ کو دیکھا، کبھی خاموش اور کبھی خاموش۔ پھر بھی ان بدلتی لہروں کے درمیان لوگوں کو مہنگائی، ترقی کی شرح میں کمی، بڑھتی ہوئی غربت اور بے روزگاری کے خدشات کا سامنا کرنا پڑا۔ سیاست ان کی جدوجہد سے لا تعلق دکھائی دے رہی تھی، کیونکہ مصلحت پسندی اور مفادات کو نظریات پر فوقیت حاصل تھی۔ سیاسی جماعتوں کے لیے اب یہ تسلیم کرنا بہت ضروری ہے کہ اب محض بیانات کافی نہیں ہے۔ عوام معاشی پروگراموں اور ایجنڈوں کا مطالبہ کرتے ہیں جو ان کے خدشات کو دور کرتے ہیں۔ سیاست میں جہاں اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کی مداخلت نے بلا شبہ ملک کو نقصان پہنچایا ہے، وہیں دھوکے کے ادوار کے بعد بھی عوام کو سچائی سے آگاہ کرنے کی ضرورت کو تسلیم کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ عوام کے دباؤ کو سیاسی ہتھیار میں تبدیل کرنا ہوگا اور نظام کو اپنانا ہوگا۔ ایسا کرنے میں ناکامی انتخابات کو افراتفری میں ڈالنے، سیاسی رہنماؤں کو عوام سے دوبارہ رابطہ قائم کرنے اور مزید ہنگامہ آرائی کو روکنے پر مجبور کرنے کا خطرہ۔ میاں نواز شریف شہباز شریف کے شانہ بشانہ واپسی کی تیاری کر رہے ہیں۔ تاہم یہ نوٹ کرنا اہم ہے کہ وہ جس پاکستان میں 2023 میں واپس جا رہے ہیں، وہ 2018 میں چھوڑے گئے پاکستان سے بالکل مختلف ہے۔ پنجاب، جو کبھی نون لیگ کا گڑھ تھا، اب شریف برادران اور جرنیلوں کے لیے یکساں طور پر چیلنجز بنا ہوا ہے۔ معیشت ایک اہم تشویش کے طور پر نظر آتی ہے، سیاست کے دائرے سے توجہ کا مطالبہ کرتی ہے۔ سیاست کے تقاضے ابھر چکے ہیں اور بدلتے ہوئے بیانیے کو اپنے جوہر کو برقرار رکھنا چاہیے۔ نوجوان ووٹر اب تبدیلی کا خواب نہیں دیکھتا، لیکن روایتی سیاست سے مایوس ہو چکا ہے۔ خاندانی سیاست کو اب آسان قبولیت نہیں ملتی۔ نون لیگ کے لیے یہ آخری موقع ہو سکتا ہے، کیونکہ سڑکیں مظاہرین سے بھری ہوئی ہیں اور مایوسیوں کو قائل کرنے کی کوششیں زور پکڑ رہی ہیں۔ سیاسی حریف اپنی پوزیشنیں محفوظ کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں، جبکہ عمران خان کی منظر عام سے غیر موجودگی سوالات کو جنم دیتی ہے۔ عمران خان ایک سیاسی حقیقت ہے، اور یہ بات ناقابل فہم نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ایک بار پھر ان کی حمایت کر سکتی ہے۔ اگر لبھی کی رندی درگاہ سیاسی تبدیلیوں کا حوالہ نون لیگ کے لیے قبولیت حاصل کر سکتی ہے تو تحریک انصاف کیوں نہیں؟
کلید صرف منشوروں اور پروگراموں پر انحصار کرنے کی بجائے سوچے سمجھے بیانیے کی تعمیر میں مضمر ہے۔ اتفاق اور مرضی سے پیدا ہونے والے بیانیے کی گنجائش کم ہوتی جا رہی ہے۔ بدلتے ہوئے سیاسی منظرنامے پر تشریف لے جانے کے لیے سیاسی جماعتوں کو ابھرتی ہوئی حقیقتوں سے ہم آہنگ ہونا چاہیے۔ توجہ لوگوں کے ساتھ منسلک ہونے، ان کے خدشات کو دور کرنے اور ان کی خواہشات کے مطابق ہونے کی طرف مرکوز ہونی چاہیے۔ سیاسی بیان بازی اور خالی وعدوں کا دور اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ یہ شفافیت، ایمانداری اور اقتصادی پروگراموں کی طاقت کو اپنانے کا وقت ہے۔ جیسا کہ ہم سیاسی جماعتوں کو درپیش چیلنجوں پر غور کرتے ہیں، ہمیں تاریخی مثالوں اور اقتباسات کی اہمیت کو یاد رکھنا چاہیے جو ہمیں آگے کی راہ کے بارے میں بصیرت فراہم کرتے ہیں۔ پوری تاریخ میں معاشروں نے سیاسی مناظر کی تبدیلی، بیانیے کے عروج و زوال اور اجتماعی عمل کی طاقت کا مشاہدہ کیا ہے۔ ہم ایک نازک موڑ پر ہیں جہاں لوگوں کی آواز سنی جانی چاہیے اور ان کی ضروریات کو ترجیح دی جانی چاہیے۔ حقیقی ترقی قوم کی نبض کو سمجھنے، سماجی و اقتصادی مسائل کو حل کرنے اور ووٹرز کے ساتھ حقیقی تعلق کو فروغ دینے میں ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ سیاسی پارٹیاں خالی بیان بازی سے گریز کریں اور اقتصادی پروگراموں کو اپنا لیں۔ روشن مستقبل کا راستہ لوگوں کے ساتھ منسلک ہونے، اعتماد کو فروغ دینے اور ان کے خدشات کو دور کرنے میں مضمر ہے۔ آج ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے آپ کا شکریہ۔